السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. اللہم لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام. اے اللہ، ساری تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت نوازنے والا ہے، تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام والے رب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم انشاءاللہ رزق میں کشادگی کی دعائیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسانوں کی ضروریات بھی پوری کی، انہیں رزق عطا کیا، انہیں زندگی بسر کرنے کے اسباب بھی فراہم کیے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں رزق دیا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے، یعنی زندگی دے اور رزق دے یا موت دے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی رازق ہے اور اس کی صفت الرزاق بھی ہے، یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا. اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی زمین کے اندر معیشت اور رزق کے وہ سارے سامان رکھ دیے تھے جس کی زمین والوں کو ضرورت تھی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو صرف اس پلانٹ کو نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے اندر اسباب رزق بھی پیدا کر دیے، اور جتنی بھی مخلوقات پیدا کی جو ان گنت ہیں، ہم گن نہیں سکتے. یعنی انسان تو انسان، انسانوں کے علاوہ جنات، پھر حیوانات، چرند پرند درندے، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، سمندر کی مخلوقات جو ان گنت ہیں، جن کی صرف اقسام ہی ان گنت ہیں. تو صرف ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان سب کے رزق کی جو ضروریات تھیں وہ بھی زمین کے اندر رکھ دی. اور پھر آپ دیکھیے کب سے یہ زمین بنی ہے اور کب سے اس پر حیوانات موجود ہیں، اور وہ ہر روز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی انسان سوچے، اور اگر انسان اس کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو آپ گن نہیں سکتے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہر روز کتنی مخلوق کیا کچھ نہیں کھا جاتی، اور پھر اگلے روز پھر دن میں صرف ایک بار نہیں، انسان تو حیوانوں سے بھی زیادہ کئی بار کھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور دے رہا ہے اور دے رہا ہے، ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ سارے اسباب معیشت زمین کے اندر ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ وہ کچھ کھا لیے تو پھر ختم ہو گئے. جیسے آپ اپنی فریج میں سے کچھ نکال لیں تو پھر دوبارہ تو وہ نہیں ملے گا جو آپ نے نکال لیا، لیکن اللہ کی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ نکالتے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان میں سے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. نہیں ایک ٹری جو آج ہمیں نظر آتا ہے، معلوم نہیں اس کے پیچھے کتنی ہی چین ہے ٹریز کی کہ جن کا یہ بچہ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے اور اس کی طاقت ہے اور اس کی پلاننگ ہے. اسی لیے ہم جب رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خالق، پیدا اس نے کیا،
مالک بھی وہی، مدبر بھی وہی، رازق بھی وہی. یعنی رب کے اندر رازق کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رزق بھی آتی ہے کہ اس نے صرف پیدا نہیں کیا، صرف وہ مالک ہی نہیں ان چیزوں کا، بلکہ ان کی پلاننگ بھی کرتا ہے، مدبر ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان سب کے رزق کا بھی اہتمام کیا، اور رزق تو ایک چیز ہے، اور بھی تمام ضروریات کا اہتمام کیا ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے. وہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں، درندوں کو ان کی گھات میں، مچھلیوں کو سمندر کی تہہ میں، چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں رزق فراہم کر رہا ہے. اور رزق کا مالک بھی صرف وہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لیکن بندوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ نکلیں، رزق کی تلاش کریں، اللہ سے رزق طلب کریں. فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، سو تم اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو. حیوانات رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، چیونٹیاں بلوں سے نکلتی ہیں، اور اسی طرح باقی مخلوقات بھی اپنے رزق کی تلاش میں سارا دن مارے مارے پھرتی ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے پرندے، اور رات کو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں. لیکن پیٹ بھرنے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش اور بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، جو وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کے لیے بھی لازم کیا ہے کہ اللہ کو الرازق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے. پرندوں کی تو تسبیح کافی ہے، لیکن انسان کو عبادت کے مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں. اس سلسلے میں آج کی دعا سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رازق ہے. اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو حواریوں نے اس پر لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے، اور ایمان میں مزید اطمینان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے، اس میں یہ قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا اتارے. یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ زمین سے رزق دے ہی رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے کے لیے ریڈی ٹو ایٹ ہمارے لیے ایک خوان اتارے، یعنی پورا دسترخوان نیچے آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور اللہ سے ڈرایا، کیونکہ یہ ایک طرح کا معجزہ تھا، اور معجزہ طلب کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے. لیکن حواریوں نے اپنے مطالبے کی 3 وجوہات بتائیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو. ایک یہ کہ ہم فکر معاش سے آزاد ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں. دوسرے یہ کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ آپ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور تیسرے یہ کہ جب وہ دسترخوان نازل ہو تو پھر ہم سب خوش ہو جائیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کھانا آئے گا تو اس کا تو پھر کیا ہی لطف ہوگا اور کیا ہی اس کا حساب ہوگا. تو ہم اس دن کو پھر خوشی کا دن بنا لیں، ہماری عید کا دن بن جائے، اور پھر ہم آئندہ بھی اس دن کو یاد رکھتے ہوئے ہر سال عید منایا کریں. جب ان کا یہ مطالبہ سنا تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی
لوگوں کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لوگوں کو غیب سے رزق عطا فرمائے جو ان کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار خوشی کا دن بن جائے، اور یہ ایسا معجزہ ہو کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طرح آسمان سے اترا، یعنی وہ زمین کے رزق سے پھر مختلف چیز ہو، کیونکہ زمین کا رزق تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو کچھ زمین پیدا کرتی ہے اور جو سمندر سے اور مختلف سورسز سے ہمیں رزق حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ جو آسمان کا رزق ہے obviously یہ زمین کے رزق سے مختلف ہوگا، تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا، آپ دیکھیے دعاؤں میں یا اللہم آتا ہے یا ربنا آتا ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں صیغے استعمال کیے ہیں، اللہم ربنا یعنی حواریوں کا مطالبہ قبول کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ، اللہم اے اللہ، ربنا جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نہ اللہ سمجھتے تھے، نہ اللہ کا بیٹا، اور نہ ہی رب سمجھتے تھے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا اللہ اور یا رب کہہ کے پکار رہے تھے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود رب نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اس کے قائل تھے، اور نہ ہی وہ کسی چیز میں اپنا کوئی اختیار سمجھتے تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ آپ دعا کریں؟ اگر وہ انہی کو رب مانتے ہوتے تو انہی سے مانگ لیتے۔ تو ان سے جب انہوں نے یہ کہا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ذہن میں کہیں دور پار بھی یہ خیال نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کوئی حصہ ہے نعوذ باللہ، یا کوئی بیٹے ہیں، یا کسی بھی طرح الوہیت کا کوئی مقام رکھتے ہیں۔ وہ ان کو ایک نبی کے طور پر ہی سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ربوبیت کا اس بات کیا یا اس پر ایمان لائے۔ پھر کہا کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، عید کا لفظ عاد یعود سے ہے، لوٹ کر آنا، یعنی وہ خوشی جو بار بار آئے، ہر سال پلٹ کر آئے۔ یہ سالانہ بھی ہو سکتی ہے اور ہفتہ وار بھی۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں سالانہ ہیں اور 1 ہفتہ وار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عید ثابت نہیں ہے، جو ہم نے خود سے بنا لی ہیں عیدیں، وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہم سالانہ عید تو اچھی طرح مناتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ جمعے کا اہتمام کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ جمعے کے دن بھی غسل کرنا چاہیے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، تیار ہونا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی جمعے کا دن عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ دن ہمارے لیے خاص دن ہے، اسے خاص دن سمجھ کر ہی اس میں سارے کام کریں، چاہے وہ عبادت کے ہوں یا جو دوسرے کام ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا ہو، لأولنا وآخرنا، ہماری پہلی فرسٹ جنریشن یعنی جو ہمارے دور کے لوگ ہیں، وآخرنا اور جو ہمارے بعد میں آئیں گے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو، تیری قدرت کی علامت ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی علامت ہو کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا۔ اور پھر وارزقنا وانت خیر الرازقین دعا بھی کی، اور یہ رزق کے حصول کی دعا بھی ہے، یعنی اتنا حصہ اگر انسان پڑھتا ہے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو ہمیں عطا کر، ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، اور یہاں پر ہمیں کسی مشقت کے بغیر اپنے پاس سے رزق عطا فرما۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین رازق ہے، یعنی کس اعتبار سے کہ جو اس کی طرف سے رزق آتا ہے وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے بہترین ہوتا ہے، یعنی سب سے افضل ہوتا ہے۔ اور انسانوں نے اس کی جو شکلیں بنا لی ہیں، پروسیس کر لیا اس کو، تو وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہترین نہیں رہا، کیونکہ انسانوں کے لیے اس طرح فائدہ مند نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں نیچرلی اگتی ہیں، گرو کرتی ہیں، اور جو فریش فوڈ آپ سی سے لیتے ہیں، سی فوڈ ہوتی ہے یا کچھ، یا ہم باقی غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند غذائیں ہوتی، خیر الرازقین۔ اور اس لیے بھی خیر الرازقین کہا گیا اللہ تعالیٰ کو کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کریں تو بھی وہ ان کو اپنا رزق دیتا ہے،
وہ کفر بھی کریں، اس کا انکار بھی کریں، اس سے ناراض بھی ہوں، پھر بھی رزق دیتا ہے. لیکن بندوں میں سے جو کسی کو رزق دیتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر دیکھتے کہ بچے بات نہیں مانتے تو ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. آپ جہاں جاب کرتے ہیں جاب نہیں کریں تو آپ کو کوئی سیلری نہیں دے گا. انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ عبادت کریں یا نہ، آپ نماز پڑھیں یا نہ، آپ روزہ رکھیں یا نہ، وہ آپ کو کھانے کو دیتا رہے گا. تو اس دعا سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان جب دعا کرے تو بہت عاجزی کے ساتھ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بہترین ناموں کے ساتھ پکارے. اللہم ربنا، یہ دونوں نام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یا رزاق، یا فتاح. اور پھر یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری رویے میں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم محتاج ہیں، تو دینے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہترین رزق مانگنا چاہیے، یعنی تو بہترین رزق دینے والا. اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ہمیں بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی بہترین رزق عطا فرما. رزق کیا چیز ہے، یعنی رزق کا اطلاق کس کس چیز پر ہوتا ہے؟ ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، یعنی جس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو. مانوی سے مراد یعنی جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یعنی انٹینجیبل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو رزق دونوں طرح ہوتا ہے، ٹینجیبل بھی اور انٹینجیبل بھی. اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ ہر نعمت ہی ایک طرح سے رزق ہے، یعنی جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ ساری رزق ہیں. یعنی صرف مال ہی رزق نہیں ہے بلکہ رزق کا ایک وسیع دروازہ ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالی بندوں پر نعمتوں کی صورت میں انعام فرماتا ہے، جیسے مال، اولاد، ہسبینڈ، اہل و عیال، ماں باپ، پھر اسی طرح صحت، محبت، قبولیت، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں مقرر کر دی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے. تو انسان کے لیے پھر کیا لازم ہے کہ اللہ جب دے تو پھر انسان شکر ادا کرے. جیسے اوپر میں نے ذکر کیا کہ حصی اور مانوی دونوں اعتبار سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ رزق ہیں، تو محبت بھی ایک رزق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، اور میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، یعنی ان کو زمانہ نہیں پایا. وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو. وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی میں نے کہا آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں اور اس کی سہیلیوں تک کا خیال رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے، یعنی اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی. انسان کسی کو مرنے کے بعد صرف محبت کی وجہ سے یاد رکھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی قلبی تعلق ہو، اور یہ بھی اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. آپ کسی سے زبردستی محبت نہیں کرا سکتے، آپ کسی کے آگے رو پیٹ کے، اس کے ساتھ غصہ کر کے، اس کی منتیں کر کے، یا اس کو مال دے کے، یا اس کی خوشامد کر کے آپ اس سے کہیں آپ مجھے محبت دیں، آپ مجھ سے محبت کریں، کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا جب تک اللہ دلوں میں محبت نہ ڈالے. اور اگر آپ کے لیے اللہ نے کسی کے دل میں محبت ڈال دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے رزق دیا ہے مجھے، کیونکہ محبت کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کے سارا بھی آپ خرچ کر دے دیں لوگوں کو، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. یعنی نہ یہ مال سے خریدی جا سکتی ہے، اور نہ ہی یہ کسی مطالبے سے خریدی جا سکتی ہے، اور نہ ہی یہ احسان جتا کے اور کسی کو ذلیل کر کے یا کسی کو کسی طرح مجبور کر کے محبت لی جا سکتی ہے. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اور جس کو اللہ دے وہی محبت حاصل کرتا ہے.
اور اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. بھاگنا چاہیے اللہ کی رضا کے کاموں میں، اور نہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے کہ نہیں، کیونکہ کچھ بچوں کو ساری زندگی یہی یقین نہیں آتا کہ ماں محبت کرتی ہے. شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، ساری زندگی شک میں پڑی رہتی ہیں، حتیٰ کہ بیمار پڑ جاتی ہیں بعض خواتین. ریسنٹلی کسی کے بارے میں جو پتا چلا کہ ان کا دماغ چل گیا صرف اس بات پہ کہ ہسبینڈ مجھ سے وہ محبت نہیں کرتا جو مجھے چاہیے، اور اس کی وجہ سے مزری، دنیا کی ہر نعمت ہے اس کے پاس، لیکن اب وہ ایک طرح سے ذہنی مریض بن گئی خاتون. وہ تو خیر ایک سیویئر کیس ہو گیا نا، لیکن اس سے نچلے درجے پر کسی نہ کسی ڈگری، کسی نہ کسی لیول پر ہر شخص کو یہ شکوہ رہتا ہے، اور اس سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ انسان اس سے اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے. انسان کی پروڈکٹیوٹی ماری جاتی ہے جب انسان لوگوں کی محبت کا یا تو دیوانہ ہوتا ہے، اور یا وہ اس کا فقیر بن جاتا ہے، یا اس کو یہ پریشانی لگ جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا، کیونکہ اس پریشانی سے انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات خواتین کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، پیریڈز کا مسئلہ ہے، بچوں کی ولادت کا مسئلہ ہے، اور کئی طرح کی پریشانیاں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، فزیکل کنڈیشنز کتنی بدلتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عموماً وہ زیادہ اٹینشن سیکرز ہوتی ہیں. تو یہ جو اٹینشن سیکنگ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی اس میں بھی آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. وہ آپ کو اٹینشن دے تو آپ خوش، آپ کے اپنے پاس کوئی چیز نہیں کہ جس سے آپ خوش ہو سکیں. بھائی آپ کے اپنے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو، کیوں کسی کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو، آپ اپنے چائے کے کپ کو انجوائے کریں، آپ اپنے بک ریڈنگ کو انجوائے کریں، آپ اپنے گھر کے کام کو انجوائے کریں، آپ مختلف چیزوں کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کر کے وہاں سے آپ خوشی حاصل کریں. اپنی خوشیاں اپنے بچوں کے اندر مت ڈال دیں کہ بچے سامنے ہوں گے تو میں خوش ہوں گی اور بچے نہیں تو میں خوشی نہیں. آپ اپنی خوشیاں مال و دولت میں نہیں ڈالیں کہ میرے پاس ڈھیر مال آئے گا ہر مہینے تو پھر ہی میں خوش ہوں گی، اور اگر کسی مہینے کے اوپر نیچے ہو گیا تو میری ساری خوشی چلی گئی. چیزوں کے اندر، انسانوں کے اندر خوشیاں نہیں ڈھونڈیں. اور سب سے بڑی خوشی تو خود اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں ہے، اس دین کے علم حاصل کرنے میں ہے، اس علم کو سکھانے میں ہے، اس کے راستے میں نکلنے کو ہے. کیا آپ نے کسی حدیث میں صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہو گئے تھے؟ کوئی مینٹل النس تھی وہاں؟ کوئی ایموشنل امبیلنسز تھے وہاں؟ کوئی ان باتوں پر لڑائیاں تھیں آپس میں وہاں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ایموشنلی اسٹرانگ تھے. میں جانتی ہوں، میں خود ایک عورت ہوں، عورت ایموشنلی ویک ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن اس کو اپنی ویکنیس نہ بننے دیں. کانفیڈنٹ ہو، اسٹرانگ ہو، اپنے لیے زندگی میں خود چیزیں تلاش کریں کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کی زندگی میں وہ کیا مقصد ہونا چاہیے، وہ کون سا کام ایسا ہے کہ جس کو کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے، اس کو پکڑ لیں. اگر وہ جائز ہے اور اللہ کی حدود کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نہیں. یعنی میں آپ کے لیے سجیسٹ نہیں کر سکتی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے، اور ہر انسان، کسی کی ذہنی ضروریات اور طرح کی ہوتی ہے، کسی کی اور طرح سوچ ہوتی ہے. کوئی میتھمیٹکس میں بہت اچھا، کوئی شاعری میں بہت اچھا، کوئی لٹریچر میں بہت اچھا، کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی چیز میں. آپ دیکھیں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا دے کے بھیجا ہے، تو اس چیز کو تلاش کریں، اپنے اسکلز کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اور اپنی زندگی کو بہترین کاموں میں استعمال کریں، کیونکہ اس پر انحصار ہے آخرت کے درجے کا. آج ضائع کر دیا نا اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی زندگی، کیونکہ بعض لوگ تو پھر بیمار پڑ کے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور بعض لوگ تو پھر نہ کسی عبادت کے لائق اور اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے. پھر وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ذہنی مریض بن جائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے اس سے، اس کی کوئی زندگی ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، وہ کیا زندگی جیتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں ارذل العمر سے بچا، یعنی بڑھاپے میں بھی جا کے ہمارا دماغ نہ خراب ہو، کیونکہ جب لوگوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے حافظہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ لوگ الزائمر کے مریض ہو جاتے ہیں، کوئی ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، ایجنگ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، کل کسی نے مجھے کسی عالم کی پکچر بھیجی کہ یہ پچھلے 51 ایئر سے اس مسجد میں، ایک سیم مسجد، ہر سال پورا قرآن سنا رہے ہیں، اور اس پکچر میں بھی وہ تراویح پڑھا رہے تھے.
کہ اس سال بھی وہ 81 ایئرز کے ہیں اور پورا قرآن سنائیں گے. وہ بھی تو انسان ہے. ان کو اللہ نے اتنا اسٹرانگ حافظہ کیوں دیا؟ اس قرآن کی برکت سے. کہ جب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے سال کے آخر میں یہ کام کرنا تو آپ پورا سال تیاری کریں گے نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ کہاں ہم ہر سال قرآن سنانا حافظے سے اور اتنا ریگولرلی کنسسٹنسی کے ساتھ ایک کام کرتے چلے جانا, یہ ہے نا قابل رشک زندگیاں. یہ تھوڑی ہے کہ آج رو رہے ہیں, کل سو رہے ہیں, پرسوں کچھ کر رہے ہیں, ترسوں کچھ کر رہے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ دنیا کے نہ آخرت کے. یہ تو اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص دیکھے اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, دنیا کے کل کے لیے بھی اور آخرت کے کل کے لیے بھی. اس کا فیوچر کیا ہے, کیونکہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر رہا ہے. تو رزق کی کئی قسمیں ہیں, اور پھر جب ہم رزق مانگے اور جس چیز کی کمی ہمیں محسوس ہو وہ اللہ سے مانگ لیں, بندوں کے پیچھے نہ جائیں, بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. جیسے بندے کے آگے ہاتھ پھیلا کے روٹی مانگنا منع ہے نا, یا انسان کو ذلیل کرتا ہے, ایسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے محبت مانگنا یا اور کوئی چیز دنیا کی مانگنا جو ہے وہ انسان کی قدر کو گھٹا دیتا ہے, انسان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. لہذا اللہ سے یہ رزق مانگے. علم بھی رزق ہوتا ہے, رب زدنی علما, یہ رزق بھی اللہ سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق دو طرح کا دیتا ہے. ایک عام رزق ہے جس سے ہر نیک اور فاجر فائدہ اٹھاتا ہے, اس میں انسان, حیوان, جن سب شامل ہے, سب کو کھانے کو دیتا ہے, بنیادی بیسک نیڈ سب کی پوری ہو رہی ہیں. اور یہ جسمانی رزق ہے, اور یہ اللہ نے تقسیم کیا اور ہر ایک کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے, کیونکہ زندگی کا انحصار اس پر ہے, زندگی اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ رزق آپ کے پاس ہو. رزق کی دوسری قسم خاص ہے, یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھ پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رزق عطا کرتا ہے, اور یہ ایمان اور توحید کا رزق ہے. وہ اپنے رسولوں کے ذریعے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہے, جو اس کا طلبگار ہے, جو اس پہ شکر گزار ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ ہدایت کے راستے پہ یا گمراہی پہ, تو اللہ کو بھی پرواہ نہیں. تو جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے اور جو اس پہ پھر شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانی لہذا, اللہ نے مجھے نعمت اسلام دی, میں شکر گزار ہوں اس پر. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے, بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے. اور جیسے دنیاوی رزق کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں, ایسے ہی اس رزق کے لیے, ایمان اور ہدایت کے رزق کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کوشش کرنا پڑتی ہے, آپ کو نکلنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ رزق بھی ملے. یعنی یہ نہیں کہ دنیا کے رزق کے لیے تو ہم کوشش کریں اور جب دین کا رزق لینا ہو تو ہم کہیں اللہ تو بس ہدایت دے دے, ہم گھر میں بیٹھے. ایسے نہیں, اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی. اور ہماری اسلامی تاریخ, اسلامک ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح علماء نے ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کیا, ایک حدیث جاننے کے لیے, اور اپنی زندگیاں کھپا دی. پیدل بھی چلے اور سواریوں پر بھی, اور لٹے بھی اور پٹے بھی, اور گرمی اور سردی برداشت کی, اور ہر طرح کی تکلیف اٹھائی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں ہم نے تو کچھ بھی ایفرٹ نہیں لگائی, کوئی قربانی نہیں دی. تو ایمان میں اضافے کے لیے بھی آپ کو نکلنا پڑتا ہے, کچھ کام کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے بھی اجتماعیت چاہیے ہوتی ہے. علم میں اضافے کے لیے بھی اسی طرح. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قدر, عزت اور محبت میں اضافہ, تو اس کے لیے بھی آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اس کے لیے آپ کو بندوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے. عزت لینا چاہتے ہیں, عزت دینی پڑتی ہے. محبت لینا چاہتے ہیں, محبت دینی پڑتی ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے, گیو اینڈ ٹیک. پہلے گیو, دینے والے بنو, جب آپ کو ملے گا. یہ انسانی کوششوں کا حصہ ہے, اور باقی اس کے ساتھ ساتھ دعا اور اللہ سے اچھی امید. اور یاد رکھیے, سب سے بہترین رزق تو جنت ہے, سب سے بہترین نعمت جنت ہے, جو سب سے مکمل, سب سے افضل, سب سے معزز, سب سے بلند, سب سے زیادہ قائم رہنے والا ایسا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا, جس کی راحتیں اور لذتیں اور نعمتیں کبھی بھی ختم نہ ہوں گی. اور یہ رزق مومنوں کے ساتھ خاص ہے, یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیے کہ رزق کا مالک بھی صرف اللہ ہے، رزق کی کنجیاں بس اس کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ کوئی اور بھی ہے؟ نو، یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو۔ پھر اسی طرح رزق میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، مثلاً کوئی وقت ہوتا ہے آپ کے پاس بہت ہوتا ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ سکڑنے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے آپ اپنی جوانی کی پیک پر ہوتے ہیں، خوب محنت کام کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 کم ہوتا جاتا ہے، پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی میں عام طور پر اوپر جانا نیچے آنا یہ سب دیکھتے ہی ہیں، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن جن کو کہتے ہیں آپ۔ لیکن بات یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی رزق، چاہے جسمانی رزق ہو، مال کی شکل میں ہو یا محبت ہو، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، ریلیشنز میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں۔ یعنی انسانوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے ہر وقت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر وقت پیک پر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمارے لیے جذبات بنائے، بڑے خوبصورت ہیں یہ جذبات، لیکن ہر وقت جذبات میں رہنا نقصان دہ ہے، ہر وقت جذباتی زندگی گزارنا نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کمی ہو جاتی کہ وہ ہمارا رزق تنگ کر دیتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، پھر اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی تقسیم ہے، جس کے لیے چاہتا پھیلا دیتا، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، وہ جانتا ہے۔ پھیلا دیتا ہے، دیکھتا ہے، آزماتا ہے کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا کہ مجھے آزما رہا ہے، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور پھر تنگ کر دیتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے یا حرام طریقے اختیار کرنے لگتا ہے، وہ بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے پاس تو خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اور ان میں سے وہ جس کو چاہے خوب نواز سکتا ہے، اور جتنا چاہے دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس نے کتنی فیاضی کی ہے، دے رہا ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یعنی عطا کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو جب ہم دعا کریں نا، تو یہ میں آپ کو نالج کیوں دے رہی ہوں، تاکہ جب آپ اللہ سے رزق مانگیں تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو ڈھیروں خزانے، اور دینے سے کمی بھی نہیں ہوتی۔ ایک تو نا کہ آپ کسی سے مانگتے، وہ کہتا بھی نہیں میں نہیں دے سکتا، میرے تو اپنے لیے کافی نہیں۔ انسانوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے۔ لیکن اللہ تو محتاج نہیں نا کسی کا، وہ تو بادشاہ ہے، اور اس کے پاس تو خزانے ہیں، اور وہ صرف کون کہے گا اور آپ کے پاس ڈھیر لگ جائیں گے۔ تو یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے، سارے جمع ہو جاؤ، سب مانگے، اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے وہ عطا کر دوں، تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی مگر اتنی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور پھر زمین پر بھی بے شمار ریسورسز ہیں۔ انسان کو چاہیے
کہ انسان آگے بڑھے اور کوشش کرے. حاتم الاسم سے پوچھا گیا من این تاکل، تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کہا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. کہا گیا کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار اور درہم نازل فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ صرف آسمان میں ہی ہے، یعنی اس کے خزانے صرف آسمان میں ہیں؟ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے. اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا. یعنی وہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے اور ساری مخلوق کو دکھتا، کمزور سے کمزور ترین چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی وہ رزق دیتا ہے. ہمیں جن کا منہ بھی نظر نہیں آتا وہ ان کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ کوے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پروں پر بال سفید ہوتے ہیں. یہ دیکھ کر ان کو بچوں سے نفرت ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پروں کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، پھر ان کے ماں باپ واپس آتے ہیں اور انہیں دانا وغیرہ کھلاتے ہیں. اللہ عالم ابن کثیر کی تفسیر میں ہے، کسی نے تجربہ کیا ہوگا. ابتدائی ایام میں جبکہ ماں باپ ان بچوں سے متنفر ہو کے بھاگ جاتے ہیں اور پاس بھی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مچھر ان کے پاس بھیج دیتا ہے، وہی ان کی غذا بن جاتے ہیں. کہاں سے وہ دیتا ہے؟ یعنی اتنے چھوٹے، آپ دیکھیں کہ انڈا ہی کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے جاؤ ان کی ضرورت پوری کرو. تو جو ان پرندوں کو دیتا ہے جن کے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں یا مر ہی جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ وہ ہمیں ضرور دے سکتا ہے. کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے. کیونکہ لوگوں کے پاس جب رزق تنگ ہوتا ہے، نہیں ملتا تو پھر بعض اوقات وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں کہ اللہ نے آج تک کھلایا ہے، اللہ نے آج تک دیا ہے، آگے بھی وہی دے گا، اور وہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ نے کیا کہا تھا، جس نے کفر کیا اسے بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا. اچھا، دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ نان بلیورز کے پاس بہت کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ان کو اتنا زیادہ کیوں دیا؟ اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر برابر بھی، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے پاس اس کے مقابلے میں. تو ایک تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ فلاں نہیں کرتا، اور اس کو پھر بھی اللہ نے اتنا زیادہ دیا. وہ زیادہ نہیں ہے، وہ آپ کی چھوٹی نگاہ اس کو زیادہ دیکھ رہی ہے. جو اللہ نے آپ کو اس عبادت کے بدلے میں دینا ہے اپنے پاس، وہ تو کہیں زیادہ ہے. اس کے سامنے تو ساری دنیا کا مال بھی مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، بہت ہی حقیر ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو جو دیتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے بنسبت اس کے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کو آگے ملنے والا ہے. شیطان بھی اللہ ہی سے اپنا رزق مانگتا ہے. ابلیس نے کہا میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پہ میرا نام نہ لیا جائے وہ بندوں کے ساتھ پہ شامل ہو جاتا ہے.